السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ واقعہ کی تفسیر جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک کی تلاوت، ان آیات کا ترجمہ اور ان آیات کی تفسیر نمونہ سے تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ ترجمہ: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور اصحاب شمال کیسے اصحاب شمال ہیں کہ ان کا نامہ اعمال ان کے جرم کی بنا پر ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فی سموم و حمیم، وہ مار ڈالنے والی ہواؤں اور جلانے والے پانیوں کے درمیان ہوں گے۔ وظل من یحموم، اور تہ بتہ اور آتش زدہ دھوئیں کے سائے میں۔ لا بارد ولا کریم، ایسا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فائدہ مند۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، وہ اس سے پہلے دنیا میں مست اور مغرور تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہتے تھے کہ ہم جس وقت مر گئے اور مٹی اور ہڈی ہو گئے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یا ہمارے پہلے آباء و اجداد۔ قل ان الاولین والآخرین، کہہ دے کہ اولین و آخرین۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِیقَاتِ یوم معلوم، سب کے سب معین دن وعدہ گاہ میں جمع ہوں گے۔ تفسیر: اصحاب شمال کو ملنے والی سزائیں اور ان پر نازل ہونے والے دردناک عذاب۔ گروہ مقربین و اصحاب الیمین کو حاصل ہونے والی عظیم نعمتوں کے تذکرے کے بعد ایک تیسرے گروہ پر نازل ہونے والے دردناک عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ تقابل کی صورتحال کے موجود ہونے کی وجہ سے تینوں گروہوں کی کیفیت اور ان کا حال واضح ہو جائے۔ فرماتا ہے اصحاب شمال، اور کیا ہے اصحاب شمال؟ وَأَصْحَابِ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابِ الشِّمَالِ، وہی کہ جن کا نامہ عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گناہ گار ہیں، ستمگر ہیں اور اہل دوزخ ہیں۔ اور جس طرح ہم نے مقربین اور اصحاب الیمین کے بارے میں کہا ہے ما اصحاب الیمین، کہنے کا یہ اندازہ بتاتا ہے کہ کسی کی انتہائی اچھی یا بری حالت کے بیان کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ سعادت نے ہماری طرف رخ کیا ہے۔ کیسی سعادت نے؟ یا مصیبت نے ہماری طرف رخ کیا ہے۔ کیسی مصیبت نے؟ اس کے بعد ان پر نازل ہونے والی تین سزاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وہ زہریلی ہواؤں اور جلانے والے پانی کے درمیان رکھے گئے ہیں۔ فی سموم و حمیم، اور شدید دھوئیں اور آگ کے سائے میں۔ وظل من یحموم، جلانے والی زہریلی ہوا ایک، جھلسا کر مارنے والا کھولتا ہوا پانی دو، اور گرم اور گھونٹنے والا دھواں تین۔ یہ تینوں چیزیں انہیں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کی قوت چھین لی ہے، اور اگر وہ ان تینوں مصیبتوں کے علاوہ کوئی اور مصیبت نہ بھی رکھتے تو یہی تین مصیبتیں ان کی شامت اعمال کے لیے کافی ہیں۔ سموم کا مادہ سم سے ہے، جس کے معنی زہر ہیں۔ یہاں زہر سے جلانے والی ہوا مراد ہے جو انسان کے جسم کے مساموں میں داخل ہو کر اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ اصولی طور پر زہر کو سم
اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بدن کے تمام اجزاء میں نفوذ کر جاتا ہے۔ حمیم گرم چیز کے معنی میں ہے، اور یہاں گرم اور جلانے والے پانی کے معنی میں ہے، جس کی طرف قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ مثلا سورہ حج کی آیت نمبر 19 میں ہے یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، ان کے سروں پر گرم اور جلانے والا پانی ڈالا جائے گا۔ یحموم بھی اسی مادہ سے ہے، اور یہاں ذل کی مناسبت سے گاڑھے، سیاہ اور گرم دھوئیں کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرماتا ہے وہ سایہ جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہے نہ فائدہ، لا بارد ولا کریم۔ سائبان کبھی انسان کی سورج کی تمازت سے حفاظت کرتا ہے، اور کبھی ہوا اور بارش سے، یا پھر دوسری منفعتیں لیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سائبان ان فائدوں میں سے کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ کریم کی تعبیر کرامت کے مادے سے ہے اور فائدہ کے معنی میں ہے۔ اس لیے عربوں میں معمول ہے کہ جس وقت وہ چاہتے ہیں کہ کسی چیز یا شخص کو غیر مفید بتائیں تو وہ کہتے ہیں لا کرامت فیہا، یعنی امر ہے کہ وہ سایہ جو سیاہ ہے اور گلا گھونٹنے والے دھوئیں سے بنا ہے، سوائے برائی اور نقصان کے اس سے کوئی اور توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اگرچہ وہ عذاب جو دوزخیوں پر نازل ہوں گے ان کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن یہی 3 قسمیں اس بات کے لیے کافی ہیں کہ انسان باقی کا اندازہ خود کر لے گا۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اصحاب الشمال کی گرفتاری کے دلائل کا ان کی مخصوص اور وحشتناک داستان کے پہلے ہی 3 جملوں میں خلاصہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ اس سے پہلے دنیا میں نعمت حاصل ہونے پر مست اور مغرور تھے۔ انہم کانوا قبل ذالک متروفین، متروف جس طرف لسان العرب میں طرف کے مادہ سے ہے، اس کے معنی عیش و عشرت میں وقت گزارنے کے ہیں۔ مترف اس شخص کو کہتے ہیں جسے نعمتوں کی فراوانی نے مست و مغرور کر دیا ہو اور نافرمانی و سرکشی پر ابھارا ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمام اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن اس سے قرآن کا مقصود ان کے سرکردہ افراد ہیں۔ جیسا کہ موجودہ زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشروں کا فتنہ و فساد مست و مغرور عیش پرستوں کی وجہ سے ہے، جو اپنے ساتھ اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی ہیں۔ تمام لڑائیوں، خون ریزیوں، مختلف قسم کے جرائم، شہوتوں کے مرکز اور باغیانہ سرگرمیوں کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اسی بنا پر قرآن ہر چیز سے پہلے انہی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ نعمت کے معنی وسیع ہیں اور یہ صرف مال و دولت تک محدود نہیں ہے، بلکہ جوانی اور سلامتی عمر بھی خدا کی نعمت میں سے ہیں کہ اگر غرور و غفلت کا باعث بنے تو گناہوں کا اصل سرچشمہ یہی ہے، اور اصحاب شمال ان میں سے ہر ایک نعمت سے بہرہور تھے۔ اس کے بعد ان کے دوسرے گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہتا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، حنث اصل میں ہر قسم کے گناہ کے معنوں میں ہے، لیکن بہت سے مواقع پر یہ لفظ عہد شکنی اور قسم کی مخالفت کے معنوں میں آتا ہے۔ اس وجہ سے یہ واضح طور پر گناہ کے معنی رکھتا ہے۔ اصحاب شمال کی برائی یہی نہیں کہ وہ گناہ کرتے تھے، بلکہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ گناہ ممکن ہے کہ اصحاب یمین سے بھی بعض اوقات سرزد ہو، لیکن وہ اس پر کبھی اصرار نہیں کرتے، اور جس وقت توفیق الہی شامل ہوتی تو فوراً توبہ کر لیتے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے یہاں حنث العظیم سے مراد شرک لیا ہے، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 48۔
خدا ہر قسم کے گناہ کو بخش سکتا ہے، لیکن وہ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بعض مفسرین نے اس سے جھوٹ مراد لیا ہے، جو تمام گناہوں سے برا ہے اور گناہوں کا کلید ہے، خصوصاً جب وہ انبیاء کی تردید اور قیامت کی تکذیب کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ حقیقت حال یہ ہے کہ مذکورہ تمام گناہ حنث عظیم کی ذیل میں آتے ہیں۔ ان کا تیسرا غلط کام یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کیا ہم مرنے کے بعد محض ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی اور ہم مٹی میں مل جائیں گے؟ کیا دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ اصحاب شمال کے دوسرے بہت سے گناہوں میں سے ان کا ایک بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ قیامت کے انکار پر مصر تھے۔ یہاں دو مطالب قابل توجہ ہیں۔ پہلا یہ کہ جس وقت گفتگو مقربین اور اصحاب یمین کے بارے میں تھی تو وہاں ان اعمال کی تشریح نہیں کی گئی جو ان کے لیے باعث اجر و ثواب تھے، سوائے مختصر سے اشارے کے جو مقربین کے بارے میں تھا۔ لیکن جب اصحاب شمال کا ذکر آیا تو اس سلسلے میں پروردگار عالم کافی تشریح سے کام لیتا ہے تاکہ اتمام حجت بھی ہو اور اس حقیقت کا بیان بھی ہو جائے کہ یہ سزائیں جو دی جا رہی ہیں وہ عدالت الہی کے عین مطابق ہیں۔ دوسرے یہ کہ تین گناہ جن کا تذکرہ مذکورہ 3 آیتوں میں ہوا ہے، در حقیقت اصحاب شمال کی طرف سے دین کے 3 اصولوں کی نفی کی طرف اشارہ ہے۔ آخری آیت میں قیامت کی تکذیب تھی اور دوسری آیت میں توحید کا انکار تھا، اور پہلی آیت میں جہاں مترفین کی بات ہو رہی تھی انبیاء کی تکذیب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 میں پڑھا ہے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اس طرح ہم نے کسی شہر آبادی میں تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان کے مترفین نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پر پایا ہے اور ہم ان کے آثار کے پابند ہیں۔ ترابن و عظامًا کی تعبیر ممکن ہے کہ اس طرف اشارہ ہو کہ ہمارے گوشت مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے اور ہماری برہنہ ہڈیاں رہ جائیں گی، تو ایسی صورت میں نئی خلقت کس طرح ممکن ہے؟ چونکہ مٹی اور نئی زندگی کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے، لہذا اس کا ابتدا میں ذکر ہوا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کے مناظر اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ کس طرح اس دنیا کے بہت سے موجودات گھاس وغیرہ پرانے ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر لباس حیات پہن لیتے ہیں۔ اصولی طور پر جس نے پہلی مرتبہ تخلیق کی ہے اس کے لیے اس کا اعادہ کس طرح مشکل ہے۔ بہرحال یہی کیفیت تھی جس میں وہ ہمیشہ معاد کی تکذیب کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اسی پر قناعت نہیں کی بلکہ اظہار تعجب کے لیے مزید کہتے تھے کیا ہمارے سے پہلے آباء و اجداد جن کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اوا آباؤنا الاولون، وہ جن کی خاک کا ہر ذرہ یا تو کسی گوشے میں پڑا ہے یا کسی اور وجود کا جز بن چکا ہے۔ لیکن جیسا کہ سورہ یاسین کے آخر میں تفصیل سے کہا جا چکا ہے کہ ان محکم دلائل کے مقابلے میں جو مسئلہ معاد پر دلالت کرتے ہیں یہ فقط چند فضول بہانے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پیغمبر اسلام کو حکم دیتا ہے کہ ان کے جواب میں کہہ دے نہ صرف تم اور تمہارے آباء و اجداد بلکہ تمام اولین و آخرین، قل ان الاولین والآخرین، سب معین مدت کے وعدہ گاہ میں قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ، میقات کا مادہ وقت ہے، اس کے معنی ہیں جو کسی کام یا وعدے کے لیے معین ہوا ہو۔ یہاں میقات سے مراد قیامت کا مقررہ وقت ہے
جس میں تمام انسان میدان محشر میں اپنے حساب و کتاب کے واسطے جمع ہوں گے۔ بعض اوقات بطور کنایہ یہ اس مکان کے لیے بھی جو کسی کام کے انجام دہی کے لیے مقرر ہوا ہو لفظ میقات استعمال ہوتا ہے۔ مثلا حج کے میقات مواقیت جو خاص مقامات کے نام ہیں جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں۔ آیت کی مختلف تعبیروں سے ضمنی طور پر استفادہ ہوتا ہے۔ قیامت کے بارے میں بہت سی تاکیدوں کا ان لام مجموعون اسم مفعول کی شکل میں اور یوم کی توصیف معلوم ہونے کے معنوں میں ہیں۔ اس آیت سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کا قبروں سے نکل کر مبعوث ہونا ایک ہی دن انجام پائے گا، اور یہی معنی قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی آئے ہیں۔ یہاں یہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے برپا ہونے کو ہر امت کے اعتبار سے مختلف زمانوں میں خیال کرتے ہیں، وہ قرآنی آیات سے مکمل طور پر ناآشنا ہیں۔ شاید یاد دہانی کی ضرورت نہ ہو کہ قیامت کے معلوم ہونے سے مراد اس کا پروردگار عالم کو معلوم ہونا ہے، ورنہ کوئی شخص حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین اور ملائکۃ المقربین بھی اس کے برپا ہونے کے وقت سے باخبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔